یہ نعمتوں کا ملنا نافرمانیوں کے باوجود یہ پہلی شکل سے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ انسان کو اس میں پھر دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، اللہ پھر مجھے نعمت کیوں دے رہا ہے اگر میں اللہ کا مبغوض ہوں، ناپسندیدہ ہوں۔ حضرت عقبہ بن نافع ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب تم کسی آدمی کو دیکھو اللہ کا نافرمان ہے، گنہگار ہے اور معصیت کی، خطاؤں کی، سرکشی کی زندگی بسر کر رہا ہے اور اس کے باوجود ہر طرح کی نعمت اس کو مل رہی ہے، انعام اکرام کی اللہ کی طرف سے بارش ہو رہی ہے، کسی چیز کی اس کے یہاں کمی نہیں ہے، تو دھوکے میں مت رہنا، دھوکہ مت کھانا۔ فَإِنَّمَا هُوَ استدراج، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے۔ استدراج کا مطلب وہی، اللہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے اور اس سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اور پھر اچانک وہ جو چھوٹتی ہے، جیسے چوہا نیچے آتا ہے نا پنجے کے، اسی طرح یہ بھی پنجے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 40 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا خیال ہے تمہارا اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے، کیا اللہ کے علاوہ دوسروں کو تم پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بل ایاہ تدعون، بلکہ اللہ ہی کو پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر اگر اللہ کی مشیت ہوئی تو اللہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور جن چیزوں کو تم شریک ٹھہرا رہے تھے ان کو بھول جاؤ۔ یہ انسان کی طبیعت اور انسان کے مزاج کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ انسان کی فطرت میں، نیچر میں اللہ تعالیٰ نے توحید رکھی ہے۔ توحید کا مطلب ایک اللہ کو ماننا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ لیکن انسان کی یہ فطرت سامنے کب آتی ہے؟ جب کوئی اچانک ناگہانی مصیبت، پریشانی اور عذاب میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، اس وقت اندر سے وہ آواز آتی ہے کہ مشکلات کو دور کرنے والا بس ایک ہی ہے۔ اور انسانوں کی نفسیات، ان کی سائیکلوجی، ان کے مزاج کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ جب حالات نارمل ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں تو عام طور پر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، بس اپنے عائش پرستی میں، من مانی زندگی میں مشغول رہتا ہے، منہمک رہتا ہے اور اللہ کی یاد نہیں آتی ہے، نہ اللہ کو پکارتا ہے۔ لیکن جب کوئی پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے، مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کتنے سارے لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے، زندگی بھر لاؤبالی، بے پرواہ زندگی گزارتے ہیں اور ان کے عمل سے، ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ کیا ہے، آخرت و آخرت کچھ نہیں، جنت جہنم کچھ نہیں۔ لیکن جب آخری زندگی آتی ہے نا، زندگی کا آخری مرحلہ، آخری پڑاؤ، تو اندر سے جذبہ آ جاتا ہے آخرت کی تیاری کا، وہ بھی مسلح اور تسبیح پکڑ لیتے ہیں۔ یہ اندر کی آواز ہے۔ اسی طرح مصیبت اور پریشانی میں بھی دوسروں کو مشکل کشا سمجھنے والے، سنکٹ موچک سمجھنے والے، پریشانیوں کو دور سمجھنے والے، دور کرنے والا سمجھنے والے جب مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں نا، تو اندر سے آواز صرف ایک اللہ کی آتی ہے۔ بہت مشہور واقعہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا، یہ جو رشیا ہے، رشیا یعنی ایتھسٹ لوگ ہیں، خدا کو بھی نہیں مانتے، ملحد ہے۔ تو اس کا جو صدر تھا گورباچوف، بہت مشہور رہا ہے۔ اس کے بارے میں آیا کہ
کسی موقع پر وہ ہوائی جہاز کا سفر کر رہا تھا، اور جب حالات خراب ہوتے ہیں تو اعلان ہو جاتا ہے کہ حالات خراب ہیں اور کوئی بھی مشکل ایمرجنسی پیش آ سکتی ہے، تو اس طرح کوئی پیش آ گئی تو اس کو اترنا پڑا۔ وہ جو چھتری لگا کر اڑتے ہیں اور نیچے اترتے ہیں، ہوائی جہاز سے نیچے اترنا پڑا۔ وہ جو خدا کو نہیں مانتا تھا، اس کی کیفیت دیکھی اندر کی، جب وہ صحیح سالم آ کے اس کے پیر زمین پہ لگے، نیچے اترا ہے، تو اس کا ہاتھ یوں سر کو پکڑے کہا او مائی گاڈ۔ جو گاڈ کو نہیں مانتا تھا، اس مصیبت کے وقت دیکھو زبان پہ اے میرے اللہ یہ لفظ آیا ہے۔ تو مشرکین، شرک کرنے والے عام حالات میں کبھی کسی دربار میں جا رہے ہیں، کبھی کسی انسان کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی کو مشکل کشا، پریشانیوں کو دور کرنے والا سمجھ رہے ہیں، تو وہ جب مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں اور سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، ساری چیزیں ختم، سارے سہاروں سے نا امید ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بس اب کرنے دلنے والی ذات اوپر والی، ڈاکٹر سے مایوس ہو گئے، تعویذ کرنے والوں سے مایوس ہو گئے، عاملوں سے مایوس ہو گئے، درباروں سے مایوس ہو گئے، قبروں سے مایوس ہو گئے۔ جہاں جہاں ظاہری طور پر انسان یہ سوچتا ہے یہاں جانے سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور مسئلہ حل نہیں ہوتا، مصیبت پریشانی دور نہیں ہوتی ہے نا، تو پھر کہتا ہے بس اب تو اللہ ہی ہے۔ تو یہ اندر کی آواز ہے پر انسان۔ یہ مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ سمندر کا سفر کرتے تھے، یوں عام زندگی میں وہ کہتے تھے لات کام آتا ہے، منات کام آتا ہے، حبل کام آتا ہے، فلاں کام آتا ہے، فلاں کام آتا ہے۔ یہ بتوں کے نام تھے، آج بھی نام ہیں، دنیا والوں نے رکھے ہیں کہ سنکٹ موچک کون ہے کہ بالا جی، اور فلاں اور فلاں اور فلاں، ہے نا، بجرگ ملی اور فلاں مصیبت ٹلی۔ یہ سب جملے ہیں نا، یہ ہے کہ مصیبت دور کرنے والے ہیں، لیکن جب حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ سب نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، ان سب کو بھول جاتے ہیں اور ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انسانوں کا مزاج اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے قوموں کی طرف، امتوں کی طرف رسول بھیجے ہیں۔ نبی اور رسولوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، حضور آخری کڑی ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، قوموں پر، امتوں پر، لوگوں پر اللہ تعالیٰ دو طرح کے حالات لے آتے ہیں، اور دونوں طرح کے حالات تنبیہ کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، گناہوں کی زندگی چھوڑ دیں، نافرمانی کی، سرکشی کی زندگی چھوڑ دیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ پریشانیاں لاتے ہیں، مصیبتیں لاتے ہیں، تنگیوں میں مبتلا کرتے ہیں، مصیبتوں میں گرفتار کرتے ہیں، تاکہ بندہ متنبہ ہو جائے، چوکنا ہو جائے کہ یار یہ مصیبت آ رہی ہے، اس پریشانی نے مجھے گھیر رکھا ہے، کاروبار میں، اولاد میں، گھر میں، ملازمت میں، اور جتنے بھی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی پریشانی کھڑی ہو رہی ہے، تو آدمی چوکنا ہو جاتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ اور اگر اس سے بندہ، کوئی ایک انسان یا قوم، امت سبق نہیں پکڑتی ہے اور کہتی ہے تو آتے رہتے ہیں، زمانے کا چکر ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے، کبھی خوشحالی ہے، کبھی تنگحالی ہے، کبھی مالداری ہے، کبھی فقیری ہے، یہ تو پہلے لوگوں میں بھی ایسا ہوتا آیا ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ہوتا آیا ہے۔ 9ویں پارے کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ وہ اس طرح اگنور کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خوشحالی کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس پر خوب دیتے ہیں، انعامات اکرامات کی بارش کرتے ہیں، تاکہ ان کے اندر شکر کا جذبہ آئے اور اس ذریعے سے وہ اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ لیکن اس سے اور زیادہ وہ سرکش بن جاتے ہیں، گناہ نہیں چھوڑتے ہیں، نافرمانیاں نہیں چھوڑتے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ان کو پکڑا ہم نے تنگی اور پریشانی سے۔ بأسا ایسی پریشانی جو زندگی گزارنے سے متعلق ہو، کھانے پینے، رہنے سہنے، چیزیں برتنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں کمی کر کے، ان میں انسان کو پریشان کر کے، مہنگائی بڑھا دی، رہنے کے لیے مکان نہیں، کھانے کے لیے ڈھنگ کا
کھانا نہیں، پہننے کے لیے ڈھنگ کا کپڑا نہیں ملتا، میسر نہیں آتا، اس طرح کی پریشانیوں سے، زندگی گزارنے کی والی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اس میں مبتلا کر کے وہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور وَالذَّرَّا، ذرہ کہتے ہیں بیماری، انسان کے جسم میں تکلیف پہنچا کر، کبھی زکام، کبھی بخار، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی تکلیف، تاکہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ ان میں عاجزی آئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ان پر ہماری پکڑ آئی، سختی آئی، تنگی آئی، تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، روئے گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ ولیکن قست قلوب، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، اور جو بھی کام کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے، تو انسان کو چوکنا ہونا چاہیے کہ کوئی معصیت ہو رہی، کوئی گناہ ہو رہا ہوگا، میری زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی، جس کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، جائزہ لیتا ہے، اپنے گریبان میں جھانکتا ہے، ہاں یہ فلاں نافرمانی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے پریشانیاں آ رہی ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں بکری دھوتا ہوں نا، اور بکری دوہنے میں تھوڑی ٹانگ اڑا دیتی ہے، دونے نہیں دیتی ہے، پریشانی کھڑی کر دیتی ہے نا، تو میں چوکنا ہو جاتا ہوں، کہیں میری زندگی میں نافرمانی ہو رہی ہے، اس کا اثر بکری پہ دکھ رہا ہے کہ بکری دوہنے میں پریشانی کھڑی کر رہی ہے، ٹانگ ہلا رہی ہے، دوہنے نہیں دے رہی ہے، تو میں اپنا جائزہ لیتا ہوں، کہیں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ کتنی پریشانیاں ہماری زندگیوں میں آتی ہیں، کبھی ہم نے اس انداز سے سوچا ہے؟ باپ کا موڈ خراب ہے، اولاد کبھی سوچتی ہے ہو سکتا ہے کچھ نافرمانی ہو رہی ہے، اس وجہ سے باپ کا موڈ خراب ہے؟ اولاد نافرمان بن گئی ہے تو باپ کبھی سوچتا ہے یار میری زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی، اس کا اثر یہاں دکھ رہا ہے؟ بیوی کا مزاج بگڑا ہوا ہے، شوہر کبھی سوچتا ہے اس طرح؟ یا شوہر کا مزاج بگڑا ہوا ہے اور وہ توجہ نہیں دے رہا ہے، تو بیوی اس انداز سے کبھی نہیں سوچتی ہو سکتا میری زندگی میں کوئی نافرمانی ہو رہی، اس کا اثر یہاں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جب ہماری طرف سے پریشانی، تنگی ان پر آئی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، میری طرف متوجہ کیوں نہیں، روئے گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ دل جب سخت ہو جاتے ہیں نا تو پھر کوئی چیز انسان کو متوجہ نہیں کر سکتی ہے، نہ حالات، نہ پریشانیاں، نہ رکاوٹیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں شیطان نے ان کے لیے مزین کر کے پیش کر دیا، خوبصورت بنا کر۔ شیطان پٹی پڑھا دیتا ہے، کیا پٹی؟ وہی، ارے یہ تو پریشانیاں آتی رہی ہے، پہلے لوگوں کو بھی آئی ہے، باپ داداؤں کو بھی آئی ہے، اور یہ تو جو ہے پارٹ آف لائف ہے، یہ تو زندگی کا حصہ ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، کبھی فقر کبھی مالدار، یہ تو ہوتا رہا ہے سب کے ساتھ، ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، تو کیا ہوا؟ اس انداز سے سوچتے ہیں۔ یہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے۔ جو آدمی ایمان والا ہوتا ہے وہ تو اس اعتبار سے سوچتا ہے یہ پریشانی کھڑی ہو رہی ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں کھڑی ہو رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، وارننگ ہے، یہ الارم ہے، مجھے چوکنا ہو جانا چاہیے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پہلے سخت حالات لے آتے ہیں، پھر فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب ان کو جس چیز سے نصیحت کی گئی اس کو وہ بھلا دیتے ہیں، سمجھایا جاتا ہے پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہے، نافرمانی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، گناہ کا نتیجہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس پر توجہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کی طرف رخ نہیں کرتے ہیں، تو اللہ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ فتحنا علیم ابواب کل شیء، ان پر ہم ہر چیز کے دروازے کھول دیتے۔ اب بیماری ختم کر دی، صحت مند، تندرستی، فقر ختم کر دیا، مالداری خوب دے رہے ہیں، اللہ ہر نعمت دے رہے ہیں، اکرام انعام کی بارش ہو رہی ہے، حالانکہ نافرمانی کر رہا ہے لیکن خوشحالی کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے، خوب پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، کاروبار بڑھ رہا ہے، اولاد خوش ہے، بیوی خوش ہے، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں، ہر چیز کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، حالانکہ نافرمانی کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے لاتے ہیں کہ دل میں شکر کا جذبہ آئے،
تنگی سے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا نا تو خوشحالی سے، اچھی حالت سے، نعمت سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن انسان غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے سب چیزیں مل رہی ہے، میں اللہ کا محبوب ہوں، پسندیدہ ہوں، ورنہ اللہ مجھے یہ کیوں دیتا؟ حالانکہ یہ استدراج ہے۔ استدراج کا مطلب مہلت۔ اللہ آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ایسی سچویشن میں لا کے کھڑا کر دے گا کہ پھر بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ جیسے چوہا ہوتا ہے نا، چوہے کو پکڑنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پراٹھا رکھ دیتے ہیں، اچھی چیز اندر رکھ دیتے ہیں، اور وہ چوہا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اور مزے، اور اچانک پھر پکڑا جاتا ہے، پھر کوئی چھوٹنے کی، بچنے کی شکل نہیں ہوتی ہے۔ نعمتیں، نافرمانی کے باوجود بھی نعمتیں مل رہی ہے نا، یہی شکل و صورت ہوتی ہے۔ تو حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگتے ہیں، خوش ہونے لگتے ہیں ان نعمتوں پر جو ان کو دی جا رہی ہیں، اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم ان کو پکڑتے ہیں، فاذا ہم مبلسون، پھر وہ مایوس ہونے لگتے ہیں، پھر ادھر ادھر بھاگتے ہیں چوہے کی طرح، لیکن راستہ کہیں نہیں ملتا ہے، پھر وہ چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں کہ اب کوئی راہ نہیں، کوئی شکل نہیں ہے، اب تو مارے گئے۔ یہ نعمتوں کا ملنا نافرمانیوں کے باوجود، یہ پہلی شکل سے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ انسان کو اس میں پھر دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، اللہ پھر مجھے نعمت کیوں دے رہا ہے اگر میں اللہ کا مبغوض ہوں، ناپسندیدہ ہوں۔ حضرت عقبہ بن نافع ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب تم کسی آدمی کو دیکھو اللہ کا نافرمان ہے، گنہگار ہے، اور معصیت کی، خطاؤں کی، سرکشی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور اس کے باوجود ہر طرح کی نعمت اس کو مل رہی ہے، انعام اکرام کی اللہ کی طرف سے بارش ہو رہی ہے، کسی چیز کی اس کے یہاں کمی نہیں ہے، تو دھوکے میں مت رہنا، دھوکہ مت کھانا۔ فَإِنَّمَا هُوَ استدراج، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے۔ استدراج کا مطلب وہی، اللہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور اس سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، اور پھر اچانک وہ جو چھوٹتی ہے، جیسے چوہا نیچے آتا ہے نا پنجے کے، اسی طرح یہ بھی پنجے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ پھر حضور نے یہی آیت تلاوت کی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ ہر چیز کے دروازے نعمتوں کے کھول دیتا ہے اور اترانے لگتا ہے، شکر کا جذبہ اس میں نہیں آتا ہے، پھر اللہ اچانک پکڑتا ہے اور وہ پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو یا کسی انسان کو باقی رکھنا چاہتا ہے، اس کو ترقی دینا چاہتا ہے، تو اس کو دو خوبیوں سے نوازتا ہے۔ ایک میانہ روی، اقتصاد، میانہ روی، میانہ روی کا مطلب درمیانی زندگی بسر کرنا، اپنے سیدھے راستے پہ چلتے رہنا، نہ بہت زیادہ آگے نہ بہت زیادہ پیچھے، درمیانی راستے پہ، میانہ روی اقتصاد۔ اور دوسرا عفت، پاک دامانی۔ میانہ روی کا کیا مطلب کہ اللہ نے دیا ہے نہیں دیا ہے، اپنی نارمل زندگی بسر کرنا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ میانہ روی نہیں اختیار کرتے۔ میانہ روی کا بیلنسڈ لائف، بیلنس والی لائف، زندگی۔ عام طور پر لوگ خوشی میں، غمی میں، رسم و رواج میں بیلنس والی زندگی بسر نہیں کرتے ہیں، جو معیار ہے اس کی حد سے آگے بڑھ کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ میانہ روی، الوداع، بس اپنے دکھانا ہے، خرچ کرنا ہے، برادری میں نام رہنا ہے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے، تو اپنے معیار سے زیادہ خرچ کرتا ہے انسان۔ یہ تباہی کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ تو میانہ روی انسان جو اختیار کرے گا یا جو قوم، وہ سمجھ لو اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے اس پر، وہ آگے بڑھے گا، وہ ترقی کرے گا۔ دوسرا عفت و پاک دامنی، یعنی شک والی چیزوں سے، کھانے کی ہو، پینے کی ہو، رہنے سہنے کی ہو، سواری کی ہو، استعمال کی چیزیں ہوں، شک والی چیزیں ہیں ان سے دور رہتا ہے، پاک دامنی اختیار کرتا ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے اللہ جب کسی قوم یا کسی انسان کو برباد کرنا چاہتا ہے نا، تباہ کرنا چاہتا ہے، تو اس میں خیانت پیدا کر دیتا ہے۔
پھر وہ خیانت کرتا ہے یا قوم خیانت کرتی ہے، ہر چیز میں خیانت، روزے میں خیانت، نماز میں خیانت، وضو طہارت پاکیزگی میں خیانت، جس طرح کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرتے ہیں، ملازمت ڈیوٹی میں خیانت، کاروبار اگر کوئی ساتھ میں کر رہا ہے تو پارٹنر کے ساتھ خیانت، ہر چیز میں وہ خیانت کرتی ہے، تو آپ سمجھ لیجئے یہ تباہی کے راستے پہ جا رہا ہے، انجام اس کا تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ظالم قوم کی جڑ ہی کاٹ دی جاتی ہے اچانک پکڑ کے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ ظالم لوگوں کا اور ظالم قوموں کا اس دنیا سے ختم کیا جانا، یہ باقی لوگوں کے لیے، خلق خدا کے لیے یہ نعمت ہوتی ہے، احسان ہوتا ہے، ان کے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور اللہ کی نعمت ہو تو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ ظالم لوگوں کو جب اس دنیا سے مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ جیسے جسم کے اندر اگر کوئی پھوڑا پھنسی ہو جاتا ہے، کوئی چیز پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ناسور بن جاتی ہے، تو ڈاکٹر کہتا ہے اب اس کو کاٹ کے الگ کرنا پڑے گا ورنہ پورا جسم خراب ہو جائے گا، تو اس کو کاٹ کے الگ کر دیا جاتا ہے نا۔ اسی طرح دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناسور ہیں پوری انسانیت کے لیے، پوری مانوتا کے لیے، اور وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں حق کی راہ میں، سچ کی راہ میں، اللہ کے دین کے پھیلنے کی راہ میں، تو ان کو بھی کاٹ کے الگ کر دینا چاہیے تاکہ باقی انسانیت سکون میں رہے، آرام میں رہے۔ اب وہ کس طرح کاٹا جاتا ہے؟ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے ذریعے سے کاٹا جاتا ہے۔ اسی لیے اسی طرح کے ظالم لوگ، جابر لوگ سب سے زیادہ جہاد کے لفظ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ ڈاکٹر کا نشتر ہے، وہ چیرنے کی چیز ہے جس کے ذریعے سے پھوڑے کو الگ کر دیا جاتا ہے نا، تو یہ بھی پھوڑے ہوتے ہیں، ناسور ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ظالم لوگوں کی بربادی پر الحمدللہ، معلوم ہوا کسی ایسے ظالم، جابر، نافرمان اور انسانیت کو پریشان کرنے والے پر کوئی عذاب آئے اور کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو اس پر خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے کوئی، اور کوئی قوم مٹا دی جاتی ہے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ۔ اے نبی آپ کہیے ان سے، کیا تمہارا خیال ہے اگر اللہ تمہارے کان کو، تمہاری آنکھوں کو اگر لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، کون ہے اللہ کے علاوہ جو یہ چیزیں تمہارے پاس لے آئے؟ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں، کان، آنکھ اور دل۔ انسان جو بھی گیان، علم، جانکاری حاصل کرتا ہے نا، تو سورسز ذرائع یہی ہے۔ آنکھ کے ذریعے سے انسان دیکھ کے بہت ساری چیزیں جانتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان دیکھتا نہیں ہے لیکن سن کر کے ان کی جانکاری حاصل کرتا ہے، اور دل ہے جو انسان کے اچھے اور برے خیالات کی جگہ ہے، مرکز ہے، سینٹر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں، اور کتنی بڑی نعمتیں آپ دیکھیے، ذرا اس پر غور کریں گے نا۔ آج تو میڈیکل سائنس نے اس پر ریسرچ کیا اور عجیب عجیب چیزیں سامنے آئی۔ ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں یہ آنکھ ہے، بس اس سے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ جو آنکھ کی مشینری ہے، اس کا جو سسٹم ہے، اس کا جو نظام ہے، عجیب و غریب، حیرت انگیز۔ کس طرح نازک چیز ہے، شیشے کی طرح شفاف و نازک چیز ہے یہ جو آنکھ کی پتلی ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا؟ یہ غار کی طرح، گفا کی طرح گڑھا بنایا ہڈیوں کا، اس کے اندر ان کو رکھا ہے، اور پھر نازک چیز ہے، کوئی تنکا بھی، معمولی سا تنکا بھی اندر چلا جائے گا، انسان کو پریشان کر کے رکھ دے گا۔ آٹومیٹک یہ مشین دیکھیے، پلکوں کی آٹومیٹک مشین ہے، ذرا بھی خطرے کو بھانپتی ہے اس سے پہلے بند ہو جاتی۔ کیا نظام ہے اللہ نے۔ پھر اندر جو پتلی کا نظام ہے، یہ جو ڈاکٹر بتاتے ہیں نا، کارٹینو وارٹینو، پتہ نہیں کیا کیا سسٹم بتاتے ہیں اندر، کیا نظام ہے اللہ نے، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ آنکھ کے ذریعے سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ چیز سفید ہے، یہ کالی ہے، یہ میرون ہے، یہ پیلی ہے، یہ لال ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟
یہ اندر اللہ تعالیٰ نے پردے بنا رکھے ہیں، پردے، یہ کہ کوئی بھی چیز آنکھوں کی پڑتی ہے، عکس پڑتا ہے اس کا پرتو، تو اندر اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا رکھا ہے، اس پر پڑھتے ہی یہ آنکھ آگے دماغ کی طرف اس کو منتقل کر دیتی ہے، دماغ فیصلہ کرتا ہے یہ چیز سفید ہے، یہ کالی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، عجیب ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا کان دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح بنایا، پہلے تو بناوٹ دیکھیے، کان کی بناوٹ اس طرح کہ یہ گھماؤ پیچ دار راستے بنائے، یہ نہیں ہوتے تو ہوا سیدھی پڑتی اور پردہ پھاڑ کے رکھ دیتی، اب ہوا جا رہی ہے تو گھوم کے جا رہی ہے، اس کا دباؤ پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، پریشر پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اندر اللہ تعالیٰ نے سوراخ کے اندر جو یہ مادہ رکھا ہے نا، جو لیکوڈ چیز ہے، انتہائی کڑوی ہے، وہ کڑوی کیوں ہے؟ کوئی کیڑا وغیرہ اندر جائے تو اس کی کڑواہٹ کو دیکھ کے ہی باہر آ جائے، واپس کا راستہ لے لے۔ پھر اندر پردہ رکھا ہے، ڈھول کی طرح پردہ رکھا ہے، اس کے پیچھے ہزاروں مائک ہیں، 1 2 20 30 نہیں، ہزاروں مائک ہیں، اس کے اندر جا کے آواز ٹکراتی ہے اور پھر وہ آواز آگے دماغ جو اصل سردار ہے وہاں منتقل کی جاتی ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے یہ آواز کیسی ہے، تیز ہے، آہستہ ہے، غصے والی ہے، ہنسنے والی ہے، بچے کی ہے، مرد کی ہے، عورت کی ہے، کس طرح کی آواز ہے، وہ فیصلے ہو رہے ہیں، اور سب کان کے اندر جو چھوٹے چھوٹے مائک ہزاروں شکلوں میں لگے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ کیا اللہ کی یہ بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح دل ہے، اچھے برے خیالات انسان کے اندر آتے ہیں، اس کا مرکز اور سینٹر یہ دل ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ یہ نعمتیں تم سے چھین لے، کسی کو اندھا کر دے، کسی کے کانوں کی سننے کی طاقت ختم کر دے، دل کو معاف کر دے، ہے کوئی اللہ کے علاوہ جو واپس کر دے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، اے نبی دیکھیے کس طرح ہم یہ باتیں کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ یہ سمجھا رہا ہے، قوموں جو تباہ شدہ قومیں ہیں ان کے واقعات بیان کر کے سمجھا رہا ہے، مثالیں دے دے کے سمجھا رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ سمجھتے نہیں۔ ثم هم یصدفون، پھر بھی یہ لوگ اعراض کر رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرا، اے نبی آپ ان سے کہیے کیا خیال ہے تمہارا اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے اچانک یا کھلم کھلا؟ بعض مرتبہ اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے، جیسے فرعون پہ آیا ہے نا، سان و گمان بھی نہیں تھا فرعون کے کہ اس طرح دریاؤں میں ڈبا دیا جاؤں گا، راستے بنے ہوئے تھے، موسیٰ اور اس کی قوم گئی ہے، سامنے راستہ دکھ رہا تھا اور وہ اس میں گھسا، اچانک پانی نے آ گھیرا، یہ اچانک ہوتا ہے۔ اسی طرح زلزلہ آ جاتا ہے، دیکھو اچانک، کوئی اور چیز آ جاتی ہے اچانک آتی ہے، اور کبھی جہرتن کھلم کھلا، کھلم کھلا کا مطلب پہلے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی طوفان آنے والا ہے، فلاں چیز آنے والی ہے، اللہ کا عذاب دکھتا ہے پہلے سے، جیسے قوم عاد پہ آیا، سخت گرمی ہوئی اور گرمی ہونے کے بعد وہ باہر نکلے سائے کی تلاش میں، تو اوپر بادل نظر آیا کہ بادل ھذا عارض ممطرنا، بادل برسے گا، گھنگور گھٹاتی، پانی برسے گا، سکون ملے گا، وہ اس کے نیچے جمع ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اچانک وہاں سے آگ برسی اور جلا کر بھسم کر دیا۔ تو یہ عذاب دکھ رہا تھا، اچانک نہیں آیا تھا، نشانیاں اس کی پہلے ظاہر ہو رہی تھی۔ تو اللہ کی طرف سے عذاب کی پکڑ کی شکلیں کبھی تو اچانک آ جاتی ہے، انسان بھوچکا رہ جاتا ہے، کیا کروں کیا نہ کروں، نہ آگے جا سکتا ہے اور نہ پیچھے۔ او جہرتن، یا کھلم کھلا اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو کون بچا سکتا ہے؟ حل یہلک الا القوم الظالمون، اور نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر ظالم لوگ۔ ظلم شرک اور کفر کو بھی کہتے ہیں، اور ظلم کسی کے حق کے دبانے کو، کسی کو ناحق ستانے کو بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ کا جب عذاب آ جائے گا تو ایک تو عذاب آتا ہے فطری طور پر، جیسے طوفان آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، اس میں تو نیک اور بد جو ہے نا سب اس میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا ثم یبعثون علی نیاتہم واعمالہم، یہاں تو دنیا میں نیک بد سب، بزرگ تھا، نیک نمازی تھا، زلزلہ آیا دوسرے دبے، وہ بھی بیچارہ دب گیا، طوفان آیا، سیلاب آیا، دوسروں کے گھر جو ہے بہہ گئے، وہ بھی اس کا گھر بھی بہہ گیا، نیک بد سب بہہ گئے۔ لیکن آخرت میں جب اٹھائے جائیں گے تو
نیتوں کے اعمال کے اعتبار سے اٹھائے جائیں گے، وہاں بھی وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار نہیں ہوں گے۔ لیکن کچھ عذاب ایسے ہوتے ہیں جس میں صرف ظالم لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، جیسے بدر میں لڑائی ہوئی ہے نا، وہ بھی اللہ کا عذاب تھا، اس کو اللہ نے عذاب کہا ہے۔ اس میں عام لوگوں نے 70 بڑے بڑے سورماؤں مکہ کے چودھریوں کو پکڑا گیا، ابو جہل مارا گیا، فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا، بڑے بڑے لوگ جو سورما تھے ان سب کو پکڑا گیا۔ یہ مراد ہے ظالم لوگ ہی اس میں تباہ کیے جاتے ہیں۔